السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن جو ہے وہ بڑا خوش آئند دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو عظیم فتح جو ہے وہ دی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انک لفتح مبین، کہ ہم نے ان کو عظیم جو ہے وہ فتح دی۔ دیکھیں، یہ قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی کہ جب اللہ کے نبی جو ہے وہ فتح مکہ کر کے آئے تھے۔ اب دیکھیں کہ اگر آج کے دور کے اندر دیکھیں کہ حالات بالکل ایک جیسے ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر لوگ وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، تو آج ہمارا جو دشمن ہے وہ بھی بتوں کی پرستش کرنے والا ہے، وہ گائے کا پیشاب تک پینے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو اس طرح کے نجس قسم کے لوگ ہیں، گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، وہ جنگیں کیسے جیت سکتے ہیں، جن کا مقابلہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کے ساتھ ہو، جن لوگوں کے ساتھ ہو جن کی زندگی کا مشن جو ہے وہی اسلام کے اوپر مر مٹنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ اپنی جان اللہ کے سپرد جو ہے وہ کر دینا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ جنگ جو ہے کیسی جنگ ہے، یعنی کہ دیکھیں کہ ایک طویل عرصے سے سن آ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ یعنی کہ جنگ کی پاکستان کو دھمکی دیتا رہا ہے۔ اس نے یعنی کہ اس کو وہ پاکستان کی یعنی کہ کمزوری سمجھتا تھا، لیکن اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی عبرتناک جو ہے شکست دی ہے کہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ شرمندہ ہو کے رہ گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، لیکن ٹیکنالوجی چلانے والے کے لیے بھی تو انسان کی ضرورت ہے، اور انسان جو ہے جنگ اسی صورت میں جیت جاتا ہے جب وہ ایمان کے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ سرشار ہو۔ اب دیکھیں کہ مسلمان جو ہے وہ کبھی شکست نہیں کھاتا اس صورت میں اگر اس کے اندر غدار شامل نہ ہوں۔ مسلمان جو ہے ہمیشہ غداروں کی وجہ سے جو ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ جہاں کہیں پہ بھی اب دیکھیں تاریخ کی جو ہے وہ اسٹڈی کر کے دیکھ لیں تو مسلمان جو ہے وہ غداروں کی وجہ سے جو ہے وہ بہت پیچھے گیا، جیسے سلطنت تھے عثمانیہ جو ہے وہ ٹوٹی۔ لیکن آج پاکستان کے غیور جو ہے نوجوانوں نے، اس کی عوام نے اور اس کی آرمی نے اسپیشل جو ہے وہ یہ ثابت کر دیا ہے کہ آج بھی ہم ایمان کی طاقت سے، ایمان کے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ سرشار ہیں۔ اب دیکھیں کہ جو انسان جو ہے اس بات کا یقین رکھ لیں کہ ظاہر ہے، اب دیکھیں کہ ایز اے مسلمان جو ہے وہ وہ تو اس جذبے کے ساتھ ویسے ہی سرشار ہیں کہ اگر ہم شہید ہو گئے تو شہادت کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ اعزاز جو ہے وہ دے گا، اگر بچ کے آ گئے تو بھی غازی ہیں۔ تو یہی وہ جذبہ تھا جس نے پاکستان جو ہے کہ جو ہے وہ آج فتح سے ہمکنار کیا ہے۔ آج دیکھیں کہ ہماری قوم جو ہے وہ کتنی خوش ہے، کیوں خوش ہے؟ میں یہ سوچتی ہوں کہ اتنا جذبہ تھا کہ آپ یعنی کہ اس دشمن کے ساتھ لڑ رہے تھے جو گائے کی پرستش کرتا ہے، جو بتوں کی پرستش کرتا ہے۔ آپ لوگوں نے ایمان کے صرف جذبے کے ساتھ جو ہے ان کو شکست دے دی ہے۔ اگر یہی ایمان کا جذبہ جو ہے ہماری زندگی کے ہر معاملے کے اندر آ جائے تو انشاءاللہ پھر ہم زندگی کے ہر اس کے اندر جو ہے وہ راہ کے اوپر جو ہے وہ کامیاب و کامران ہوں گے۔ یہی جذبہ جو ہے، یہی جذبہ کہ اسلام کے اصولوں کو جو ہے وہ اپنا کر اگر ہم آگے چلنے لگ جائیں تو ہماری دنیا اور آخرت جو ہے وہ سنور جائے گی۔ اب دیکھیں کہ اسلام پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ دو ریاستیں صرف یعنی کہ اسلام کے نام کے اوپر وجود میں آئیں۔ پہلی ریاست جس کا یعنی کہ سنگ بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا، طیبہ مدینہ طیبہ جو ہے، اور دوسری جو ہے پاکستان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے نام کے اوپر جو ہے وجود کے اندر آئی۔ تو آج ہماری عوام کو، ہماری حکومت کو، ہماری جو ہے فوج کو اس بات کو طرف جو ہے وہ یقین دہانی جو ہے وہ کرنی چاہیے کہ دیکھیں اسلام کے جو اصول و ضوابط ہیں، اگر جیسے ہم نے جنگ کے اندر جو ہے وہ چیز اپنائی تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کے اندر جو ہے وہ کامیابی دے دی۔ اسلام نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے تو جنگ کے جو ہے وہ کچھ آداب بتائے ہیں، کچھ اصول بتائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے جب کبھی بھی جنگ کے لیے بھیجتے تھے تو اپنے جو کمانڈر تھے ان کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ وہاں کی فصلیں نہیں اجاڑنی، ٹھیک ہے، وہاں کے عمارتیں برباد نہیں کرنی، وہاں کی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو تنگ نہیں کرنا، وہاں کی جو سوین آبادی ہے اس کے اوپر اٹیک نہیں کرنا، لیکن صرف جو آپ کے ساتھ مقابلے کے لیے آئیں گے ان کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہے۔ یعنی کہ اسلام جو ہے لڑائی کے اندر بھی تہذیب و تمدن جو ہے اس کو پیش نظر رکھتا ہے۔ لیکن اب دیکھیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ دشمن جو ہے وہ بے عقل ہے، اپنے آپ کو بڑا یعنی کہ عقل مند سمجھتا ہے۔ انسان جو ہے پیسے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ امیر ہونے کی بنیاد کے اوپر ہی سارا کچھ حاصل نہیں کر سکتا، کچھ بنیادی اصول و ضوابط کا پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے، دیکھیں ہماری مسجدوں کے اوپر اٹیک کیا ہے،
مسجدیں جو ہیں ان کو شہید کیا، پھر اتنے لوگ جو ہیں ان کو شہید کر دیا، لیکن اس کے برعکس پاکستان نے وہاں کی سویلین آبادی کو جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ جو آرمی کے اڈے ہیں انہی کو تباہ و برباد کیا ہے، انہی کو اٹیک کیا ہے۔ تو پوری دنیا نے جو ہے اس بات کو سراہا ہے۔ تو شاید کہ لوگ جو ہے اس بات کی وجہ سے تھوڑا ان کے اندر تبدیلی آئے، لیکن جو جیسے اسرائیل ہے، ظاہر ہے یہ بھی بھارت کا ہی ساتھی ہے، اسی طرح کا جہل پسند جو انسان ہے وہ ہے اپنا نیتن یاہو ہے، اس نے ذلیل انسان نے غزہ کے اندر دیکھیں کہ کتنی بربریت جو ہے اس کو جو ہے وہ برپا کی ہوئی ہے، وہاں پہ غزہ کو تباہ و برباد کر دیا، وہاں کے مسلمانوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، یعنی کہ کسی بھی قسم کے ان لوگوں نے چھوڑا نہیں ہے۔ پوری دنیا جو ہے وہ چیخ و پکار کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شخص جو ہے وہ اب کوئی اصول و ضوابط جو ہے وہ اپناتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے عبرتناک سزا دے گا اس کو، لیکن کاش کہ ہم مسلمان جو ہے متحد ہو گئے، فلسطین کے ساتھ جو ہے وہ سارے کے سارے کھڑے ہو جاتے، تو جس طرح پاکستان کی ساری عوام جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوگی، اور انہوں نے کیسے شکست سے دوچار کر دیا ہے انڈیا والوں کو۔ وہی امریکہ جو ہے 2-4 دن پہلے یہ کہتا تھا کہ میری وہ جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ہے، وہ جس طریقے سے مرضی جو ہے وہ معاملات کو کریں، لیکن اب دیکھیں کہ صرف کل کے اندر جو ہے وہ بھارت کی چیخیں نکل گئی ہیں، اور فوراً جو ہے وہ انڈیا دوگلی پالیسی ہے کہ امریکہ جو ہے فوراً درمیان کے اندر آ گیا ہے سیز فائر کروانے کے لیے۔ لیکن جب مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو یہی والے جو ممالک ہیں یہ سوئے رہتے ہیں، لیکن جب غیر مسلموں کے اوپر تھوڑا سا ظلم ہوتا ہے تو ان کی آہ و بقا جو ہے ان سے برداشت نہیں ہوتی، اور فوراً جو ہے یہ درمیان کے اندر سیز فائر کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ضرور ان لوگوں کو جو ہے وہ عبرتناک سزا سے انشاءاللہ جو ہے وہ دوچار کرے گا، اور مسلمانوں کو ہر جگہ فتح نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی بھی غیبی امداد فرمائے۔ اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کو بھی چیک کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بھی تو چیک کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفات جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ اسرائیل میں آگ کی صورت کے اندر آئی۔ اللہ کا جو پکڑ ہے وہ بڑی ہی شدید قسم کی ہے، لیکن یہ منافق، یہ کافر لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو اپنا سیریس نہیں لیتے، ایسے ہی مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ دیکھیں پہلے امریکہ کے اندر جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ قدرتی طور پہ آگ لگی، اور وہاں ہر چیز جو ہے جل کر راکھ ہو گئی، اور اب اسرائیل میں جو ہے کیسے تباہی اللہ تعالیٰ نے پھیلائی ہے۔ اگر آج بھی وہ لوگ نہ سمجھیں تو پھر ان کی آخرت تو ان کی خراب ہے ہی ہے، اس کے ساتھ دنیا جو ہے وہ بھی تباہی کی طرف جو ہے ان کی انشاءاللہ چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی قدرتی آفات کے ذریعے جو ہے وہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے۔ آمین۔